اچھا رسول اللہ بھی ساتھ ہے، بندہ کہنا رسول کی صحبت ہو، رسول کے ساتھ ہوں، سبحان اللہ، مٹھا مدنی نال ہوئے، اس کے بعد آپ کا یہ حال ہوئے، ہٹا زنا اور لواط شروع۔ بھائی آپ خود دیکھیں برادران اہل سنت، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرے دن مدرسے میں ایک اتنی داڑھی والا مولوی ایک بچے کے ساتھ این غین کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے۔ صرف ایک شرط مفقود ہے، مولوی صاحب کا اپنا بھی تھوڑا مطالعہ مشکل ہے، صدر ہے نا، پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، ٹھیک ہے، بات قسمتی سے بھائی یہ کیا ہے، صحابہ نے آپ لوگوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ شیعوں کی دشمنی میں تم لوگ صحابہ پہ بھی طعن کر جاتے ہو، شیعوں کی دشمنی میں تم صحابہ کو رگڑ دیتے ہو باقاعدہ۔ ویسے تم لوگوں نے صحابہ کے نام پر تشیع کو بہت مطعون کیا ہے، تشیع میں قتل و غارت کی ہے تم لوگوں نے کہ یہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں، اور اس مقام پہ آ کے تم لوگ صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ اور مجھے تو ٹی وی چینل والوں پہ حیرانگی آتی ہے، یہ مختلف پوڈ کاسٹ کرنے والوں پہ حیرانگی آتی ہے کہ جو اس قدر اپنی ہی کتابوں سے، اپنی ہی بیسک چیزوں سے، مذہب کی بیسک چیزوں سے آگاہ نہیں ہے، اس کو آپ لوگ ٹی وی چینلز پہ اور ڈیبیٹس میں بلاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہمارا ایک مناظرہ متعہ کے موضوع پر ہوا، اور اس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ جو دلائل ہم نے بیان کیے، جو مد مقابل کی طرف سے دلائل بیان کیے گئے، اور ایک الحمدللہ یہ ہم ببانگ دہل چیلنج کرنے کی کنڈیشن میں ہیں، حالت میں ہیں کہ ہم کہیں کہ مد مقابل نے کتب شیعہ سے جتنی روایات پڑھی ہم نے سب کا جواب دیا اور کہا کہ یہ روایات ضعیف ہیں، اور ان کے اوپر ہم نے چیلنج بھی کیا کہ ایک کی سند پڑھ دیں۔ 3 گھنٹے 33 منٹ کا وہ مناظرہ تھا۔ اب بھی ہم چیلنج کرتے ہیں، اگر کسی بھی سلفی اہل حدیث میں یہ جرأت ہے ان 3 گھنٹے 33 منٹ میں سے وہ کلپ کاٹ کر ہمیں دے دے کہ جس میں مد مقابل نے یا اہل حدیث کے عالم نے کیا کیا ہو، شیعہ روایت کی سند کے اوپر بات کی ہو، ایک کلپ، ایک روایت کی سند کے اوپر بات کی ہو، چیلنج کرتے ہیں یہ۔ الحمدللہ پورے مناظرے میں اس نے یہ سند کے اوپر کلام نہیں کیا، اور کر بھی نہیں سکتا تھا چونکہ اسے معلوم تھا وہ ضعیف روایات کا سہارا لے رہا ہے۔ لیکن جب ہماری باری آئی ہم نے ایک ضعیف روایت کا بھی سہارا نہیں لیا۔ مکتب اہل بیت کے ماننے والے جب مناظرے کے میدان میں ہوتے ہیں تو جو بات کریں گے با دلیل کریں گے، اور دلیل بھی ان کے مذہب کے مطابق 100%، وہ کیا کہتے ہیں نا، 24 کیرٹ سونا، وہ دلیل۔ لہٰذا اب بھی ہمارا چیلنج برقرار ہے، ان کے ماننے والوں میں سے اگر کسی کو کوئی ایک مقام پر بھی مل جائے کہ اس نے شیعہ روایت کی سند پہ بات کی ہو، اس کی تصحیح پیش کی ہو، وہ ہمیں پیش کرے۔ اب آج جو ہم آپ کے لیے ایک نیا پیکج لے کر آئے ہیں اس مولوی کی رسوائی کا، وہ یہ کہ ہمیں محنت کی ضرورت نہیں پڑنی، ہم اس بندے کی جہالت اسی کے مکتب کے علماء کی زبانی آپ کی خدمت میں رکھنے والے ہیں۔ یعنی عبد القیوم ظہیر ٹی وی چینلز پہ اس کو بھیج دیا ان کے علماء نے، پتہ نہیں جس نے بھی بھیجا، علماء نے نہیں بھیجا ہوگا، یہ تو کنفرم ہے۔ یہ کتنا جاہل ہے، یہ اپنے ہی مکتب کی کتابوں سے کس قدر جاہل ہے، یہ میں آج اپنی زبانی نہیں، ہماری زبانی تو علماء اہل حدیث اور کیا کہتے ہیں عوام اہل حدیث تو نہیں مانے گی نا کہ بھائی ایک رافضی بات کر رہا ہے۔ میں انہی کی جو علماء ہیں، اور چھوٹے موٹے عالم نہیں، نمائندہ علماء، جو ان کے نمائندہ علماء ہیں، وہ آج اس بندے کو رسوا کریں گے آپ کے سامنے۔ مجھے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے کریں گے؟ پہلے میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، یہ پہلے عبد القیوم کا ہم کلپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عبد القیوم کے کلپ سننے کے بعد پھر ہم چلیں گے انہی کے مکتب کے علماء کی زبانی آپ کو سنوائیں گے کہ جناب کیا کہا ہے آپ کے علماء نے۔ اچھا جی، یہ چلتے ہیں، ملاحظہ کریں اس مولوی صاحب کی کلپ جو اس نے مناظرے میں باتیں کی، اور ان باتوں کا جواب اس کے اپنے علماء کی زبانی۔ 2 چیزیں ہیں، ان 2 کا جواب اس کے علماء کی زبانی سنوائیں گے آپ کو۔ بیان کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ متعہ کو میں نکاح سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ کیا کہا جی؟ دوبارہ سنیں۔ متعہ کو میں نکاح سمجھتا ہی نہیں ہوں، مانتا ہی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے جی، متعہ کو موصوف کہتے ہیں میں نکاح نہیں مانتا اس کو۔ اچھا، ایک بات اس کا بھی جواب آپ کو دلواتے ہیں، دوسرا جواب دیں جی۔ ہم نے سوال کیا، سوال ہے اب بھی ویلڈ ہے، یعنی یہ سوال اب بھی اپنے مقام پر ویلڈ ہے اور موجود ہے، کوئی آئے اس کا جواب دے دے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ متعہ کرتے ہیں چونکہ اس میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں، اس وجہ سے یہ متعہ زنا ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جب صحابہ متعہ کرتے تھے، صحابہ کے زمانے میں متعہ ہوتا تھا، کون سی شرائط تھی؟ مفتی صاحب نے کیا جواب دیا؟ پہلا، متعہ نکاح نہیں ہے۔ متعہ کی شرائط کیا ہے؟ مولوی صاحب بتائیں ذرا۔
زمانہ جاہلیت میں جو شرائط تھی وہی تھی، آج آپ نے اسے آن کیا ہے تو کیا شرائط ہیں آپ کے نزدیک؟ دودھ پیتی بچی سے، شیر خار بچی سے موضوع تبدیل کر رہا ہے تو بھائی شرائط بتا، تو سوال یہ کیا گیا ہے جو 2 سال سے بھی کم ہوگی، اس سے مطع کرنے کی کیا شرائط ہیں؟ اس دور کی شرط، اس کی کوئی شرط جو ہے کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے. اس کی کوئی شرط. پہلے کہتا ہے زمانہ جاہلیت میں جو شرائط تھیں، پھر بیچارہ اتنا وہ ہو گیا، اسے پتہ پھنس جائے گا، تو کہتا ہے قرآن و سنت میں کوئی شرائط موجود نہیں ہے. قرآن و سنت کی طرف ہم جاتے ہیں. بس یہ انہوں نے جواب ہاں یہ سنیں کیا کہتے ہیں، کوئی شرط موجود نہیں ہے. ایک کوئی شرط موجود نہیں ہے. آپ چلتے ہیں ان کے جمعیت اہل حدیث کے صدر کیا کہتے ہیں. کہ متع نکاح کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ اس کے بارے میں ایک دفعہ مجھے میرا علم بہت محدود ہے، پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں اس بات پہ جو نے تم پر اس لیے جائے تو لے رہا ہوں. مجھے جو آپ کی انفارمیشن میں کسی نے آپ کو پوری صحیح نہیں دی، آدھی درست دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں، شراب معاشرے میں تھی جی، رسول اللہ نے آہستہ آہستہ اس کا خاتمہ کیا. جی، بے پردگی تھی جی، آہستہ آہستہ پردہ نازل ہوا. اسی طرح متع کا نکاح اس معاشرے میں موجود. متع کا نکاح اس معاشرے میں موجود تھا. مولوی صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ متع کو میں نکاح نہیں مانتا. یہ تو بھائی آپ کے اپنے ہی صدر اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث کے صدر نے، غالباً یہ جمعیت اہل حدیث کے صدر ہی ہیں، خود انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہوا ہے کہ میں صدر ہوں. تو لہٰذا یہ تو آپ کو مولوی صاحب آپ کے اپنے ہی مکتب کے عالم نے چپیڑ مار دی. تھا نکاح متع ایک ایسا نکاح تھا. نکاح متع ایسا نکاح تھا. مولوی صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ متع نکاح نہیں مانتا، یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح متع ایسا نکاح تھا. ہاں ہاں سبحان اللہ. یعنی یہ اس قدر جاہل آدمی ہے. اور مجھے تو ٹی وی چینل والوں پہ حیرانگی آتی ہے، یہ مختلف پوڈ کاسٹ کرنے والوں پہ حیرانگی آتی ہے کہ جو اس قدر اپنی ہی کتابوں سے، اپنی ہی بیسک چیزوں سے، مذہب کی بیسک چیزوں سے آگاہ نہیں ہے، اس کو آپ لوگ ٹی وی چینلز پہ اور ڈیبیٹس میں بلاتے ہیں. سبحان اللہ. کہ جس کے اندر نکاح کی بات شرائط پائے. دوسرا کیا تھا؟ شرائط نہیں ہے، کوئی شرائط نہیں ہے پائی جاتی ہے. صرف نکاح کی بات شرائط پائی جاتی ہیں. متع کی مولوی صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ عبد القیوم صاحب، یہ دین ہے الٹے ہاتھ کی. مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شرائط نہیں ہے. کہتے ہیں نکاح کی جو عقد دائم ہے اس کی شرائط پائی جاتی تھی. یہ ذرا سنیں ٹھیک سے. متع ایک ایسا نکاح تھا کہ جس کے اندر نکاح کی بات شرائط پائی جاتی ہے. صرف ایک شرط مفقود ہے. نکاح اس نیت پہ ہوتا ہے، کوئی بھی نکاح صرف ایک شرط مفقود ہے. مولوی صاحب کا اپنا بھی تھوڑا مطالعہ مشکل ہے، صدر ہے نا، پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. اس نیت پہ ہوتا ہے کہ یہ نکاح ہمیشگی اور دوام کے اوپر ہے. ہاں طلاق ہو جائے تو ہو جائے، ٹائم باؤنڈ نہیں ہوگا. اگر کوئی بندہ یہ کہ 1 دن کا نکاح ہے، 1 سال کا نکاح ہے، 10 سال کا نکاح ہے، تو یہ اس کو نکاح متع کہتے تھے. وہاں پہ بھی یہی کلچر تھا. جی 5 سال کے لیے کروں گا، 2 سال کے لیے کروں گا، چلو 1 گھنٹہ بھی، یہ ایک ہی ہے. 10 سال کا نکاح بھی اگر ٹائم باؤنڈ ہو، 1 سال کا اور 1 گھنٹے کا بھی ہو، ان میں اس کو نکاح متع کہتے ہیں. یعنی جس میں وقت کا معین ہو کے اس وقت کے بعد طلاق ہو جائے گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جائز تھا اول، لیکن جب رسول کے زمانے میں جائز تھا. خیبر ہوئی تو رسول، اچھا یہ جو آپ کو کسی نے کہا نا حجۃ الوداع کے بعد فتح خیبر 7 ہجری ہے. اب آگے مولوی صاحب فتح خیبر کی بات کر رہے ہیں، وہ ہم ان کا الگ سے جواب دیتے ہیں. تو لہٰذا یہاں تک مولوی صاحب کو ایک ان کے اپنے عالم نے صحیح کر کے لگا دی کہ بھائی متع کی شرائط بھی تھی. متع نکاح تھا. نکاح متع ایک ایسا نکاح تھا کہ جس میں نکاح کی بعض شرائط پائی جاتی تھیں. مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کوئی شرط نہیں تھی. اچھا ابھی ہم اسی حوالے سے آپ کو ان کے اپنے علماء کی زبانی ہم نے پہلے بھی دکھایا تھا، اب دوبارہ ہم یہاں پہ دکھا دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ واقعاً اس میں کیا حقیقت ہے. شرائط ہی نہیں تھی، تاکہ مولوی صاحب کا وہ جھوٹ ہم آپ کو دکھائیں. صحیح مسلم کس کی جناب؟ جزء ثانی 2 جلد ہے، محمد فؤاد عبد الباقی. اس میں امام نے نیچے شرح کیا کی ہے، ملاحظہ فرمائیں. کہتے ہیں کہ واتفق العلماء علی ان هذه المتعہ کانت نکاحا الی اجل. مولوی صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ یہ عبد القیوم ظہیر صاحب کہ میں متعہ کو نکاح نہیں مانتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ متعہ نکاح تھا الی اجل، ایک مدت کے لیے. بھائی اس وقت بھی نکاح دائم تھا، تو آپ کہیں بھائی نکاح متعہ کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ وہ ضرورت آپ کہتے ہیں جی ایک ٹیمپریری صورت پہ. اچھا وہ جو ٹیمپریری صورت تھی، ہم یہاں اس کے اوپر آگے چل کے کلام مزید بھی کریں گے، لیکن پہلے اس کو مکمل کر لوں. لا میراث فیہا، اس میں میراث نہیں ہے. اور یہ کیا ہو جاتا ہے؟ بغیر طلاق کے بے انقضاء الاجل،
मुद्दत जब ख़त्म हो जाती है तो बगैर तलाक के ये ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है तमाम बरादरान अहले सुन्नत से। आप कहते हैं मुतआ जो है वो एक टेम्परेरी निकाह उस ज़माने में, सहाबा के ज़माने में था। सहाबा जंगों पे जाते थे, जंगे जो मिसाल के तौर पर और जंगे बदर में 5 साल के लिए जाते थे, 2 साल के लिए जाते थे, या साल के लिए जाते थे? कोई जंग है जो साल के लिए गए हो? नहीं ना। यानी रसूलुल्लाह के ज़माने में आप दिखाएं ना, तो जंग सिफ़ीन है वो तो ग़ालिबन 18 महीने तक भी चली गया। तो इसका अब हमें ये बताएं कि ये जो सहाबा जाते थे, ये जाते थे वहाँ पे कुछ टाइम के लिए, तलवारें चलनी है वहाँ पे, जंग के लिए गए हुए हैं, लेकिन सहाबा से शहावत कंट्रोल नहीं हो रही। खैरुल कुरून भी हैं वो, भाई खैरुल कुरून वालों से शहावत कंट्रोल नहीं हो रही, और वो रसूल से कह रहे हैं या रसूल अल्लाह कि हम अपने आप को खसी कर लें सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक। तो रसूल अल्लाह कहते हैं नहीं, तुम निकाह मुतआ कर लो। तो आप कहते हैं इस वजह से उस वक्त निकाह मुतआ की इजाज़त दी गई, टेम्परेरी मैरिज की इजाज़त दी गई। उसके बाद क्या हुआ जी, क्यों हराम किया? क्या उसके बाद सबकी शहावतें ख़त्म हो गई? ख़त्म हो गई सबकी शहावतें? वो खैरुल कुरून सहाबा, सुबहान अल्लाह, जाहिद, इबादत गुजार, उनसे शहावतें कंट्रोल नहीं हो रही भाई, वो खैरुल कुरून थे। और जंग की हालत में उनकी ये हालत है, जंग की हालत में उनकी ये हालत है कि उनको इस काम की पड़ी है। तो आप बताएं वो सहाबा जिनको आप काबिल इत्तिबा मानते हैं कि वो रसूलुल्लाह के साथ, अच्छा रसूलुल्लाह भी साथ है, बंदा कहना रसूल की सोबत हो, रसूल के साथ हूँ, सुबहान अल्लाह, हैं मिठा मदनी नाल होवे, उसके बाद आपका ये हाल होवे, तो मौलवी साहब आप बताएं तो इन सहाबा को आप क्या फिर आपने बनाया हुआ है? फिर तो इनकी आप छोड़ दें, इनकी इक्तदा आप छोड़ दें, इनको रोल मॉडल कहना। और जंग की भी हालत है, उन्हें पता है सुबह तलवार, पता नहीं हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, उन्होंने कहा चलो भाई ज़िंदगी तो आनी जानी है, ये काम तो निपटा के मरे। तो उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। आप कहते हैं जब हराम हो गया, अब इसलिए तो अमीरुल मोमिनीन ने शिया सुन्नी रिवायात में है क्या फरमाया कि अगर उमर मुतआ से मना ना करता, कोई बदबख्ती ज़िना करता, यानी मुतआ राइज हुआ, ज़िना से लोग बच गए, मुतआ हटा, ज़िना और लिवात शुरू। भाई आप खुद देखें बरादरान अहले सुन्नत, आप देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन मदरसे में एक इतनी दाढ़ी वाला मौलवी एक बच्चे के साथ ऐन गैन करते हुए पकड़ा जाता है। बच्चा भी नहीं भाई, लाहौर वाले मौलवी साहब जिनकी दाढ़ी मेरे ख्याल में नाफ तक टच हो रही थी, और उन्होंने अपनी गोद में एक ऐसा लड़का बिठाया हुआ था उसकी भी दाढ़ी नाफ तक की टच हो रही थी। ठीक है, दाढ़ी से दाढ़ी मिलेगी तो मज़ा आ गया। तो भाई वहाँ पे तो ये चीज़ें चल रही थी, तो ये मौलवियों ने ये अल्टरनेट जो है वो शुरू कर दिया काम। तो अब आप बताएं कि वो खैरुल कुरून वाले तो अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये मौलवी तो यहाँ बच्चों से पूरा कर रहे हैं, आप लोगों को इन्होंने आड़े लगाया हुआ है। फिर यहाँ पे कहते हैं भाई गैर अखलाकी था, गैर अखलाकी था, मैं आपको फिर ये गैर अखलाकी कहते हैं जी, ये गैर अखलाकी चीज़ थी मुतआ। इसका जवाब कौन देंगे? इनके अपने आलिम देंगे। सुने जी क्या कहते हैं। कहते ये क्या है, बाकी तो बात ये डॉक्टर जुबैर साहब क्या कह रहे हैं जी, गैर अखलाकी, मौलवी साहब कहते हैं गैर अखलाकी। अच्छा, अब लोग हमारे यहाँ ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें हसास भी हो जाते हैं। देखिए बात ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये इजाज़त थी, एक बात तो ये, अगर तो ये कोई इतनी कभी चीज़ होती, इतनी बुरी चीज़ होती तो इस्लाम में कभी भी जायज़ नहीं होती। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि मुतआ की हुर्मत ऐसी नहीं है जैसे सूअर की हुर्मत या शराब की हुर्मत। ये शराब की मिसालें देते हैं, जैसे मौलवी साहब भी दे रहे थे, जैसे शराब थी। भाई शराब की तो रसूल ने इजाज़त नहीं दी ना, तो आप शराब की मिसाल क्यों लेकर आते हैं? कहाँ पर रसूल ने शराब की इजाज़त दी है? सूअर कभी भी इस्लाम में जायज़ नहीं हुआ, शराब कभी भी जायज़ नहीं हुई, या जिना कभी भी जायज़ नहीं हुआ, इसलिए इसको निकाह मुतआ कहते हैं। तो लिहाजा ये इतने कभी, अब लोग हमारे यहाँ ना वो इतनी कभी नहीं थी। ठीक है, यानी ये कोई कभी चीज़ नहीं थी। अगर कभी होती, यानी इसकी सिनख में, इसकी जिन्स में, मुतआ में अगर ऐसी कबाहत थी, जैसे आप कहते हैं ना भाई आज कैसे कोई शख्स ये गवारा कर सकता है कि उसकी नामूस के साथ मुतआ किया जाए। भाई वो सहाबा के खैरुल कुरून के ज़माने में कैसे गवारा करते थे, ये सवाल आपसे है। आज जो एतराज़ एक सुन्नी करता है कि अपनी बहन पेश कर दे, तो भाई वो सहाबा अपनी बहनें पेश नहीं करते थे। फिर अगर आज कोई पेश करके या इस तरह की बात करके गैरत से निकल जाता है, वो बगैरत हो जाता है, तो फिर वो खैरुल कुरून का क्या बनेगा? वो क्या यहूदी औरतों से करते थे मुतआ? हैं, मुझे बताए भाई, कोई मौलवी आके बता दे। वो यहूदी औरतों से करते थे, ईसाइयों से करते थे? नहीं, मुसलमानों से। मुसलमान ख़वातीन ही मुतआ करती थी। सही मुस्लिम में 2 रिवायतें जाके आप पढ़ें, अब यहाँ पे दिखाने का वो टाइम नहीं है, आप सही मुस्लिम में सिर्फ किताब और निकाह जाके पढ़ लें, वहाँ पे आपको सहाबा की गैरत का पता चल जाएगा। फिर आप शियों के ऊपर जो इतराज़ करना चाहेंगे करें, लेकिन वो जो आप करेंगे ना कि ये भाई ये तो बगैरत हैं, ये तो कभी काम है, ये तो एक नीच काम है, तो भाई ये कभी काम नीच काम सहाबा ने किया है।
ٹھیک ہے, بدقسمتی سے بھائی یہ کیا ہے, صحابہ نے آپ لوگوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا. شیعوں کی دشمنی میں تم لوگ صحابہ پہ بھی طعن کر جاتے ہو, شیعوں کی دشمنی میں تم صحابہ کو رگڑ دیتے ہو باقاعدہ. ویسے تم لوگوں نے صحابہ کے نام پر تشیع کو بہت مطعون کیا ہے, تشیع میں قتل و غارت کی ہے تم لوگوں نے کہ یہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں, اور اس مقام پہ آگے تم لوگ صحابہ کی توہین کرتے ہو. اب مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں اہم نقطہ. مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ خیبر میں حرام ہو گیا تھا. پہلے ہم دیکھیں انہی کے مولویوں کی زبانی آپ کو آج متحل کر کے دیں گے, اور پھر میں اصل کتابوں سے بھی دکھاؤں گا کہ یہ مولوی صاحب ان میں سے سچا کون ہے. یہ ملاحظہ فرمائیں کہ جمعیت اہل حدیث کے صدر جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, متع حرام ہو گیا تھا, کہاں سے ہوا؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک دن کا نکاح ہے, ایک سال کا نکاح, چلو 1 گھنٹہ بھی کا معین ہو گیا, اس وقت کے دور میں جائز تھا اول, لیکن جب فتح خیبر ہوئی تو رسول, اچھا یہ جو آپ کو کسی نے کہا نا حجۃ الوداع کے بعد فتح خیبر 7 ہجری ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گدے کے گوشت کو پکا چکے ہیں, ہانڈیوں میں پک چکا, اور بھوک کی شدت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد گدے کا گوشت, گھریلو گدے کا گوشت تمہارے پہ حرام کر دیا گیا, اور آج کے بعد متع تمہارے پہ حرام کر دیا گیا. اب مجھے ایک بات بتائیں, متع اور گھریلو گدے کا گوشت ایک ہی دن 7 ہجری میں حرام ہوا ہے, 7 ہجری میں خیبر میں حرام ہوا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جی احادیث سے اس کی حرمت پتہ چلتی ہے, حدیث میں رسول نے اس کو حرام کر دیا. ہم جواب دیں گے, نہیں مانیں گے بھائی. جواب کون دے گا؟ ان سارے مولویوں کے جواب آپ کو انہی کے مولوی سے دلواتے ہیں. مولوی صاحب بتائیں بھائی کیسے ہوا؟ اچھا اب لوگ ہمارے یہاں نا وہ ڈاکٹر زبیر صاحب آپ کو جواب دیں گے. کہتے ہیں یہ کیا ہے, باقی تو آپ حدیث کی کتابیں چھوڑ دینا. ہاں متع کی حرمت اگر آپ کہیں کہ اس کے اوپر کنسنسس ہو گیا, اجماع ہو گیا, تو ویل اینڈ گڈ. یہ بات متع کی حرمت پہ اجماع ہو گیا, ویل اینڈ گڈ, یہ اچھی چیز ہے, ایسا ہوا ہے. ٹھیک ہے, متع کی حرمت میں بعد کے زمانوں میں اجماع ہو گیا, بعد کے زمانوں میں, اور اس دوبارہ سنیں, زمانوں میں اجماع ہو گیا, بعد کے زمانوں میں متع کی حرمت میں بعد کے زمانوں میں اجماع ہو گیا, بعد کے زمانوں میں اجماع ہو گیا. اور اس اجماع کی وجہ سے یعنی بہت سارے علماء نے کہا بھی ہے کہ ہم اجماع کی وجہ سے مانتے ہیں اس کی حرمت, اور مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ اس کی حرمت اجماع کی وجہ سے. متع حرام ہوا کس کی وجہ سے؟ اجماع کی وجہ سے. آگے بتائیں. حدیث کی وجہ سے نہیں, احادیث کی وجہ سے متع حرام نہیں ہوا. دوبارہ سنیں, حدیث کی وجہ سے نہیں, دوبارہ سنیں, احادیث کی وجہ سے متع حرام نہیں ہوا. حدیث کی وجہ سے نہیں. اب پھر متع احادیث کی وجہ سے حرام ہی نہیں ہوا. متع کس کی وجہ سے حرام ہوا ہے؟ اجماع کی وجہ سے, وہ بھی بعد کے زمانوں میں ہوا. مولوی صاحب یہ بتائیں کہ متع جائز تھا, قرآن میں اس کا حکم آیا, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول حبر الامہ متع کے جواز کے قائل تھے. یہ مولوی ڈاکٹر زبیر صاحب بھی باندھتے, ان کا یہ گھنٹے کا لیکچر آپ جا کے سن لیں, آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ مولویوں نے آپ کو کس پٹری پہ چڑھایا, صرف شیعوں کی دشمنی میں, صرف شیعوں کی دشمنی میں. کیوں؟ کیونکہ اس صحابی رسول کا جو مذہب تھا وہ مذہب شیعہ تھا. ٹھیک ہے, یعنی مذہب شیعہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ وہ شیعہ تھے. میں کہہ رہا ہوں کہ متع کی حلیت کے حوالے سے جو مذہب تھا وہ بھی شیعہ کا مذہب تھا. شیعہ بھی اس کو حلال سمجھتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسے حلال سمجھتے تھے. اب مولوی صاحب نے ان سب کے جواب دے دیے. عبد القیوم ظہیر کی پھینٹی لگا دی کس نے لگائی جی؟ یہ ظہیر صاحب کے بیٹے نے. ٹھیک ہے, اور جمعیت اہل حدیث کے صدر ہیں جو غالباً, اور ان کو جواب دے دیا ڈاکٹر زبیر نے. تو بھائی اب برادران اہل سنت خود بیٹھ کے سوچو, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ان کے اپنے علماء نے لکھا ہے. وہ کیسے لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یار بات یہ ہے کہ متع والی جو روایات ہے نا حرمت کی, بڑا اس میں اضطراب ہے, اضطراب بڑا ہے. یہ ملاحظہ فرمائیں, الاستذکار المجلد السادس عشر ابن عبد البر 16ویں اس کی جلد ہے. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَمَّا نَحْيُهُ, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے منع کرنا, کس سے؟ ان نکاح المتعہ. دیکھیں نکاح المتعہ نہ کہ ان المتعہ, نکاح متعہ سے منع کرنا. ففیہ اختلاف و اضطراب کثیر, اس میں بڑا اختلاف ہے. وہ کیا نیچے پہ لے کر بھی آتے ہیں کہ رسول نے غزوہ تبوک کے موقع پہ منع کیا تھا, ایک مقام پہ کہتے ہیں کتنے موقع پہ منع کیا تھا, تو بڑا اضطراب ہے. یہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے, یہ بھی اہل حدیث کے مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ متع جو ہے وہ حرام ہو گیا. کس کی وجہ سے؟ جنگ خیبر میں اس کو حرام کیا گیا تھا. اس کا جواب انشاءاللہ ہم آگے الگ سے دیں گے. تو یہاں تک ان مولوی صاحب کو خود ان کے ہی اپنے مولوی نے رسوا کر دیا, یا آپ نے ملاحظہ کیا. انشاءاللہ باقی جو ان کا اعتراض تھا کہ خیبر کے زمانے میں حرام ہو, اس کا انشاءاللہ ہم اپنی اگلی قسط میں جواب دیں گے. اسی پہ اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.